تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ رب العالمین میں فتح مکہ کا ارادہ رکھتا ہوں اور ہمارے اس ارادے کو کسی پر افشا نہیں کرنا، اللہ رب العالمین نے آپ کی دعا قبول فرمائی تھی، اور ایک بھی راز مکہ تک نہیں پہنچنے دیا گیا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے پاس جا کر کے جا دھمکے اور وہاں آپ کی فوج کھڑی ہو گئی، کسی کو خبر تک نہیں تھی۔ ابو سفیان کیوں مجبور ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے پر؟ اس لیے اسلام لانے پر مجبور ہوئے کہ جن کی ہم عبادت کرتے تھے، جن کو ہم پوجتے تھے، جن کے سامنے رکوع کرتے تھے، سجدے کرتے تھے، جن کے سامنے چڑھاوے چڑھاتے تھے اور سمجھتے تھے یہ دشمنوں پر ہمیں غلبہ عطا کرنے والے ہیں، یہ کہاں سوئے پڑے تھے جب رسول اللہ کی فوج مکہ کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی؟ انہوں نے ہم کو خبر کیوں نہیں دیا؟ حتیٰ کہ ہمیں تیاری کا بھی موقع نہیں ملا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج ہمارے سر پر آ کر کھڑی ہو گئی، لہذا وہ مجبور ہو گئے۔ اور اسلام قبول کرنے کے لیے ان کی مجبوری دوسری یہ بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ داخل ہوئے مکہ کے اندر تو آپ کے اوپر کوئی عذاب نہیں آیا، جبکہ اس سے پہلے ابرہہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا تو اللہ رب العالمین نے اس کو اور اس کی فوج کو تہس نہس کر دیا تھا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر نہ ہوتے تو اللہ کا عذاب آپ کے اوپر بھی اترنا تھا، کیونکہ آپ فوج کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے تھے۔ جب آپ پر کوئی عذاب نازل نہیں ہوا تو ابو سفیان اور ان کے ساتھ جو بھی تھے وہ مجبور ہوئے قبول کرنے پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ان کو قائل کیا۔ تو جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آزما کر کے وہ داخل ہوئے اسلام کے اندر اور پختہ طریقے سے داخل ہوئے۔